قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، تو دماغ خراب ہو جائے گا. اچھا ایسے آنے جے انہوں نے پتا ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے. کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی، دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا. آپ مسلمان بن جائے گا، ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا، بندہ پتر بن جائے گا، علمی کتابی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، بس زیادہ نہیں تھا شعر، وہ کہتے نہیں بار بار پڑھتا ہے. سر تو پتہ نہیں ہے اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا، یہ وابی ہو گیا، یہ فلاں ہے. تو اس لیے ہم خود اعلان کر رہے ہیں، کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں، کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا، بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں. یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے، ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا وابی، تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو پتا نا نیوٹن نے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا ایک فارمولا ایف ایس سی میں پڑھایا جاتا ہے. ویلاسٹی آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک میتھمیٹیکل فارمولا ڈرائیو کیا تھا کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ کتنی ہے. اچھا وہ جب اس فارمولے میں ویلیو لگا کے کیلکولیٹ کی گئی نا، ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجینئرنگ کی ان کو اس بات کا پتہ ہے، ایون پری میڈیکل والوں کو، فزکس تو وہ پڑھتے ہیں. تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجیے گا نیوٹنس فارمولا ٹو کیلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ. تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا، وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے، وہ کور نہیں ہوا. اس کے یعنی مرنے کے بعد ایک اور میتھمیٹیشین آیا لیپلاس، ٹھیک ہے، جس کی لیپلاس ٹرانسفارم بھی ہے اور میں میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی تھی، ایون وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی ہے. لیپلاس نے نا وہ فارمولے کی غلطی پکڑ لی. اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو یعنی ساؤنڈ ویوز کی جو ٹریولنگ ہے کو کنسیڈر کیا نا یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے. تو اس میں اس نے پھر وہ ایڈیابیٹک فارمولے کو جب فٹ کیا تو بالکل صحیح آ گیا. ان کے بزرگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے، اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے. انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی لیکن اپنی کرنا بھول گئے، ہم جو مرضی کریں. تو ہم نے بتایا کہ نہیں یہ ہے بابی، بابوں کا دفاع کرنے والے. ہم نے اسی قافیے پہ کہہ دیا اور پھر عرض بھی کر دیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اس کا ایک نیا ورژن بھی آ گیا سر، میں تھا وابی میں تھا بابی، اب ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ایک بندے نے نیچے شعر لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا نا. اس نے اس کی یعنی اس میں پیروڈی میں ایک جو ہے نا وہ. تو یار اگر یہ بات آپ کی ٹھیک مان لیجیے تو ہم بھی جنت میں دل کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یار انشاءاللہ. ان کو کہ انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے. وہ ادیب ڈار صاحب نے بھی نا ایک بڑا پیارا انہوں نے ایک مضمون لکھا، کیونکہ تھوڑا میرے طرف سے سختی بھی، میں تھوڑی ان کی ایک کچھ پذیرائی بھی کر دوں. ادیب ڈار صاحب نے کہا کہ جو سنی ہے نا جب شیعہ کو جنت میں پہنچ کے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اچھا کہ تسی کتنے وہی جنت، اور شیعہ جب صحابہ کرام کو جنت میں دیکھیں گے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ جی تسی کتنے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہی کہوں گا کہ بریلوی دیوبندیوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے، دیوبندی بریلویوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے، اہل حدیث ان دونوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے، یا اہل حدیثوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے. تو انہوں نے ایڈ میں لکھا کہ جنت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجائبات کا مجموعہ ہے، وہاں پہ اس طرح کی بہت بڑے عجائبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوں گے، سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جنت جب آئے گی، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں الحمدللہ. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انشاءاللہ غامدی صاحب کو جنت میں دیکھ کے دیوبند اور بریلوی علماء پریشان ہوں گے، اور بریلوی اور دیوبندی علماء کو دیکھ کے غامدی صاحب پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ پہلے ان کو مسلمان مانتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو دیکھ کے سارے حیران ہوں گے. اور میں انشاءاللہ کسی کو بھی دیکھ کے حیران نہیں ہوں گا. میں تو پہلے ہی کہتا ہوں، مطلب میں تو کتنے لوگ مجھے آگے کہتے ہیں جی وہ فلاں جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے نماز ہو جاتی ہے. تو کئی یونیورسل الفاظ ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ میری ویڈیوز کو بہت پرانی ویڈیوز ہونا تو ان میں الفاظ کو زیادہ بھی استعمال ہو جائیں پھر بھی آپ کو سمجھ آئے گا. آپ تو کئی سالوں سے جو ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگز میں جتنی باتیں ہیں میں انٹینشنلی بولتے وقت یہ خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ میں کہیں ایسا لفظ نہ بول جاؤں جس سے پوری کی پوری گفتگو کا رخ بدل جائے. ٹھیک ہے. لیکن مزہ پنجابی میں آتا ہے، کیا کریں، وہ ٹیسٹ بولنے میں بھی. ٹھیک ہے نا. اب میں یہ جو کہتا ہوں کام چک کے رکھو، ٹھیک ہے، آپ اس کو جتنا مرضی اردو میں کہتے ہیں کام اٹھا کر رکھیں. چک کے رکھو تو اٹھا کے رکھو میں بڑا فرق ہے سر. اصل میں ان کو نہیں پتہ لگا. وہ اصل میں نا جس بندے نے چشمہ لگایا ہو نا وہ کہتے ہیں یار آج تو صبح کا چاڑی ہے، تو چشمہ لا یار، قصور تیرا ہے، تب تو جھاڑ نظر آنا ہے. اللہ دے بندے تو چشمہ جڑا لایا ہے وہ جھاڑ نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا طریقہ ہے کہ تم اسی چشمے لے آ کے چوک کھلا دینا، 4 منٹ بعد تمہیں پتہ لگ جائے گا چاڑا ہے کہ نہیں. جون جولائی کی گرمی بھی. تو یہ انہوں نے لگائے ہوئے چشمے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. کرو موجہ مارو. اگلا سوال یہ ہے یہ آج جو آپ نے بھری ہے وہ کس کی وجہ سے بھری ہے؟ بزرگوں کے چھوٹ جانے پہ غم کیا آپ نے؟ نہیں غم نہیں ہے انشاءاللہ. خوشی کی آپ بھری ہے، حق کی تلاش ہے، اسی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے بتا آپ کو تلاش ابھی تک نہیں ہوئی ہے، آپ ہر سال لفنڈروں کی طرح علماء کے پاس جاتے ہیں.
وہ کیا لفظ عثمان بھی کیا لفظ استعمال کیتا سی مسٹنڈے, وہ ایک ایکٹر صاحب نے آپ کے لیے مسٹنڈے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. تو ہمیں تو فخر ہے جی, اور میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ کسی مسجد میں جا کے کہیں نا کہ میں بریلوی ہوں, وہ چاہے مسجد دیوبندیوں کی ہو, تو کہیں گے ہاں آپ بھی انفی ہیں, ہماری کافی مشترکات ہیں یہاں ماشاءاللہ, کافی بریلویوں کی مسجدیں بھی ہیں اور یہ وہ, اور آپ جا کے کہیں کہ جی میں مسلمان ہوں, اگلا جا کے کہا تو پہ جا کے میں کافر ہوں, تو اگر کافر نہیں ہے تو بھی کہنا میں بھی مسلمان ہوں, تو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ لفظ کے ساتھ کیوں پکارتا ہے؟ اور نہیں جی پیچھے تو وہی ہے نا, آج پیچھے ہی رہ گئی ہے, بابوں کو پکارتا ہے, کہتا ہے جی پیچھے تو اللہ ہی ہے نا, اللہ بھی پیچھے. ان سے تھوڑا سا ہٹ کے جس طرح آپ نے انجینئرنگ کی ہے اور ریورس انجینئرنگ کی ہے, اس کے اوپر مجھے ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ سناتا ہوں. جی 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 سناؤ جی سناؤ, لیکن پہلے رک جاؤ, میرا خیال ہے اذان نماز کتنے بجے تھے؟ 7 بجے, پونے 7 ہے؟ اچھا اچھا چلو جی شروع کرو. اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا انجینئرنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دوں دوست صاحب آپ کو جو سن رہے ہیں اس وقت, کہ انجینئر کا جو آئی کیو لیول ہوتا ہے نا جی وہ 100+ ہوتا ہے, ڈاکٹر سے زیادہ ہوتا ہے. تو اور انجینئر کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ریورس انجینئرنگ بھی کر ہوتا ہے, کہ اسی فارمولا کو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے الٹا کرنے کی تو وہاں پر کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے, تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے انجینئر کے پاس. تو آپ چونکہ انجینئر ہیں اور میکینیکل انجینئر ہیں, تو اسی حوالے سے مجھے وہ چیز یاد آ جاتی ہے کہ ایک انجینئر جو ہے وہ اپنے مطلب کہ ان کو جاب نہیں ملتی تھی, تو وہ سیٹسفائی نہیں تھے کہ یار جو میرا کیلیبر ہے, جو میرا لیول ہے, وہ جاب مجھے مل نہیں رہی. اچھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ انجینئرنگ کی, انہوں نے اپنے حوالے سے نا ایک کلینک بنایا, اور کلینک میں باہر انہوں نے نام لکھ دیا ڈاکٹر, جس طرح مثال کے طور پر آپ کا ہم نام رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد علی مرزا. میں سرجن ہوں, ڈاکٹر نہیں ہوں. ٹھیک ہے, سرجن بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. اچھا, اب انہوں نے یہ تو انجینئرنگ کر دی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک ریورس انجینئرنگ کی بڑی زبردست. وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ باہر انہوں نے لکھ دیا کہ میں ہر بیماری کا علاج کرتا ہوں, جس طرح کہ آپ ہر بزرگ کا علاج کرتے ہیں, تو میری فیس ہے 300 روپیہ, آپ تو فیس بھی نہیں لیتے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر میں علاج نہ کر سکا تو میں 1000 روپیہ آپ کو انعام دوں گا. تو اسی طرح ایک بہت چالاک بندہ تھا جس طرح کہ آج کے علماء ہیں, تو انہوں نے کہا یار ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے, تو ہم تو جیل میں جا کے اس سے سوالات کریں گے مختلف قسم کے. تو وہ ایک دن کیا ہوا, انہوں نے کہا یار سوال کریں گے اور کوئی نہ کوئی اس کو تو بیماری کا علاج نہیں ملے گا, تو ہمیں 1000 روپیہ مل جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے دن وہ آئے ہیں بزرگ, اور انہوں نے آ کے کہا جی کہ میری زبان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کھا رہا ہوں کیا پی رہا ہوں, تو میرا کچھ علاج کریں. اب وہ بزرگ بڑے چلاک تھے, انہوں نے کہا اس کا کہاں سے علاج ہوگا, کہاں سے اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا, کون سی لیبارٹری میں جائیں گے, تو مجھے مفت میں 1000 روپیہ مل جائے گا. تو چونکہ وہ جو ڈاکٹر تھا وہ تو اس کو پتا تھا ڈاکٹر ہے, لیکن اصل میں اس کے اندر انجینئر تھا. تو انہوں نے کہا نرس کو کہ 22 نمبر مرتبان سے نا 3 ڈراپس لاؤ اور ان کو پلا دو. اب وہ جیسے ہی 22 نمبر مرتبان سے اس نے 3 ڈراپس لیے اور پلائے ہیں, تو وہ کہتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پیٹرول ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان کا ٹیسٹ واپس آ گیا, تو 300 روپیہ لائیں. 300 روپے ٹھیک ہے جی. اب وہ بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا یار یہ تو میں 1000 روپے کی دیہڑی لگانے آیا تھا, تو یہ تو ڈاکٹر خود 300 روپے میرے سے لے گیا. تو اس نے کوئی بات نہیں, اب میں ذرا اس کو اگلی دفعہ پکڑوں گا. اب اگلی مجلس پہ جو وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یادداشت جو ہے نا وہ میری بڑی بالکل عجیب سی کمزور ہو گئی ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, کہاں آ رہا ہوں, میری یادداشت چلے گی, میرا علاج کریں برائے مہربانی. تو ڈاکٹر صاحب پھر نرس کو بلاتے ہیں, اور وہ نرس کو کہتے ہیں کہ 22 نمبر مرتبہ سے نا 3 ڈراپس اس کو پلائیں. تو وہ آگے سے مریض کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ دے پیٹرول ہے. وہ کہتا ہے اس کا مطلب آپ کی یادداشت واپس آ گئی تو 300 روپیہ لائیں. یار یہ ہفتے پہلے تھی اور یادداشت واپس آ گئی. وہ بڑا پریشان, وہ کہتا ہے یار میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بیماری لے کے آتا ہوں, اور ہر دفعہ یہ بندہ کوئی نہ کوئی علاج کر دیتا ہے میرا, اور الٹا 300 روپیہ لے لیتا ہے بجائے 1000 دینے کے. کہتا کوئی نہیں, آپ اگلی دفعہ اس کو نہیں میں چھوڑوں گا. اب وہ آخری دفعہ جب حملہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب میں نابینا ہو گیا, مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا, میری آنکھیں ضائع ہو گئی, میرا علاج کریں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, جو کہ اصل میں انجینئر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج میرے پاس نہیں ہے, تو وعدے کے مطابق یہ اپنا 1000 روپیہ لے لو. تو وہ جیسے ہی ایسے دیتا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 500 روپیہ ہے, کہ اس کا مطلب ہے تمہاری نظر بھی واپس آ گئی, 500 بھی لاؤ اور 300 روپیہ بھی لاؤ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جناب. تو آپ نے پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. جزاک اللہ خیر. ویسے اس سے بڑے لیول کا معاملہ ہوا ہے. چلیں تو سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. یہ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی جو پچھلے 20 سال سے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ, لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے. ان سے جیو کے انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر کسی نے سوال پوچھا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. سر یہ کوئی 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تو اس نے آپ سے نہیں پوچھی تھی, یا اس نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ زمین کا سرکمفرنس کتنا ہے, کہ آپ سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے جواب تو یہی دینا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے وہی کام کیا, زو مانی جملہ بول دیں. ان کا اگر آپ کا دل مانتا ہے تو پڑھ لے, اگر دل نہیں مانتا تو نہ پڑھے, ہائے صدقے جاواں. لیکن سر اس کی انجینئرنگ میں کرتا ہوں, یہ کتنی معرفت والا جملہ انہوں نے بولا ہے, اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نماز, اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا یار خانہ کعبہ شریف کا امام ہے پڑھ لو, یا یہ کہہ دو کہ وہ نجدی گستاخ ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی. لیکن جواب ایسے دیا دونوں پارٹیاں خوش. کس طرح؟ جب میں جا کے پوچھوں گا مفتی صاحب آپ کو تو کہنا چاہیے تھا امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, آپ نے یہ کہا اگر دل مانتا ہے,
تو کہیں گے دیکھیں انجینئر صاحب کس کا دل چاہے گا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے, اللہ نے اس کو وہاں پر امام رکھا ہے, کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھے. تو میں نے یہی کہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. اور اگر کوئی بریلوی چلا گیا اور اس نے پوچھ لیا کہ سر آپ نے اس گستاخ نجدی کے پیچھے نماز کو صحیح کہا ہے, ان نجدیوں کے پیچھے, تو کہا بیٹا میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے تو کہا اگر دل مانے. کس کا دل مانے گا ان گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے؟ جس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان موجود ہے وہ کبھی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. یہ سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. لیکن ان معرفت کے جملوں کو وہی بندہ پکڑ سکتا ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہو نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے, نہ میں بابوں کا دفاع کرتا ہوں, نہ میں. ابھی کیا ولیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ قیامت کے دن میرے ولی اللہ میدان محشر میں اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے پہلوان اکھاڑے میں پھرتا ہے, اور اپنے مردین کو بخشش بھی کروائیں گے. پہلوان کیا یہ ٹھیک ہے؟ او اللہ نے بندے ہوتے چس کر نہیں دینا کسی نے. اس کا جواب میں صرف ایک بات میں دیتا ہوں, حدیث شفاعت جو ہے, ٹھیک ہے, سموسے کھاؤ پر دماغ اور چہرے میرے رکھو, پیچھے اسمام دے, منہ طرف. تو یہ چیز ہے. فکر ان لوگوں کی کیا کرنی ہے جو بیچارے خود آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کی فکر کر کے کیا کر رہا ہے؟ ایک فرقے میں فرقے مطلب فرقیاں بنی ہوئی ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کی کیا فکر کرنی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. بلکہ ایک نجی محفل میں ایک بہت بڑے بریلوی مناظر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک ہمارے بھی ایک اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھے تھے, تو ان کو نہیں پتا تھا یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں کیونکہ ان کا گیٹ اپ نہیں تھا, داڑھی وغیرہ نہیں تھی. تو وہ ان کو کوئی فون آیا تو کہ یہ اس دا انجینئر دا کچھ کرو, تو کہتے ہیں میں سن رہا تھا, میں تو اس کو جواب دے رہے تھے. تو جب فون بند ہوا تو میں نے کہا کہ یہ انجینئر کیا منکرین حدیث ہے, یہ کوئی اور اس کے اندر کوئی منکرین قرآن ہے, کوئی اس نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے, کچھ بھی نہیں وہ کر رہا, کچھ کرے تو ہم اسے پکڑ لیں. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے غامدی صاحب تو پھر بھی منکرین حدیث والے چکر میں کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں, آپ نہیں پکڑائی دیتے. میں نے کہا ہم اس لیے پکڑائی نہیں دیتے کہ ہم وہی دین پیش کر رہے ہیں جو کتابوں میں ہے, اور وہ کتابیں ان کی ہیں, پرنٹ ان کی ہوئی ہیں. اور یہی آپ دیکھ لیں مسلمان جب کرسچینٹی کے خلاف بات کرتے ہیں نا, ان کی کتابوں سے. آپ احمد دیدہ صاحب کو دیکھیں, کانفیڈنس لیول ان کا کیا ہوتا تھا, کوئی نہیں تھا ٹھہرتا سامنے, کیونکہ جب وہ ان کی اپنی انجیل سے ثابت کر دیں گے وہ کہاں بھاگے گا, مقابلہ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا علی بھائی یہ خطبات آج دیکھ لیں, میں نے نہ یہ کہا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا اور, نہ میں نے یہ کہا کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں کتنے شریفانہ تھا. یہ لوگ جو ہے نا وہ پھر اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہیں نا اپنے اوپر, یعنی اپنی بیوی کو منع کر دیتے ہیں کہ اگر تو سسرال گئی تو میری طرف فارغ ہے. اچھا جب وہ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری اکیڈمی میں فون نہیں کرتے, کام پا کے پھر فون کر دینے اور پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فارغ ہوئی کہ نہیں ہوئی. حالانکہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے فارغ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ہوگی سر, 3 طلاقیں کٹھیاں ہو گیا, جاؤ ٹینٹ تک کھیڈو, کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ فوراً اپنی قسم توڑ دیں, کیونکہ بیوی نے تیرے بات نہیں آنا, انہیں جانے جا رہا ہے. تم دیکھ لو تو نہیں کچھ کرنا پڑے, قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ دیں. قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89. ایسا نہ ہو جاتا. تو سر یہ سعودیہ میں نے اہتمام دیکھا ہے, سعودیہ میں بھی چونکہ نمازیں جمع کرنا وہاں پہ فقہ حنفی تو نہیں ہے نا, وہ کوئی حرام نہیں ہے. پاکستان میں حرام ہے نمازیں جمع کرنا, ہاں بخاری مسلم میں بھی حلال ہے, ترمذی میں بھی حلال ہے, کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. تو ہم نے حرمین کافی دفعہ حاضری نصیب ہوئی ہے, تو وہ ڈرائیور اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں, ہم وہاں سے چلے 12:30 بجے مدینہ شریف کے لیے, تو اس نے کہا بھی میں نے اب راستے میں نماز کے لیے کوئی نہیں گاڑی روکنی, زور سے جمع کریں. اچھا پھر راستے میں اس نے مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے روکی, تو ہم نے کہا یار مغرب کے لیے روک لیتے. اس نے کہا بھائی مغرب شاہ ادھر جا کے جمع کریں گے عشاء کے ساتھ, ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ بھی مصیبتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو ہمیں یہاں پہ سکھائی گئی تھی, تو وہاں تو لوگوں کو پتہ ہے, لوگ نمازیں جمع کرتے ہیں, کوئی مصیبت نہیں. یعنی انڈیا پاکستان میں نماز کو مصیبت بنا کے مسلط کیا ہے, مشکل بنا دیا انہوں نے. اس کی وجہ سے اس قسم کے سوالات آتے ہیں, جی ادھر ہو جائے تو کیا ہو جائے گا. تو ابھی بار ایک بندے نے جرت کی ہے, غلام سعود سعیدی صاحب نے. غلام سعود سعیدی صاحب نے فقہ حنفی کے اس مسئلے سے اختلاف کیا ہے. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ٹرین کو اونٹ کے اوپر قیاس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی ہے, تو میں انہیں کہوں گا کہ ٹرین کو اونٹ پہ نہیں کشتی کے اوپر قیاس کریں. کشتی میں فقہ حنفی والے بھی مانتے ہیں کہ کشتی یا بحری جہاز میں آپ کو پانی پہ اتر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ اتریں گے تو سارے تو اولیاء اللہ نہیں ہوں گے کہ مصلی ڈال کے نماز پڑھ لیں, ویسے تو اب وہ ساری ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یعنی وہ کہتے ہیں مصلی ڈالا امام شافعی نے. ایک یہودی گیا مناظرے کے لیے, تذکرۃ الاولیاء میں امام شافعی کا چیپٹر نکالے نا, کہتے ہیں امام شافعی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. ایک یہودی مناظرے کے لیے گیا, تو انہوں نے کہا مناظرہ کرنا ہے, تو وہ اس کو ساحل سمندر پہ یا دجلہ کے کنارے, دجلہ پہ زیادہ تر جاتے ہیں, عراق میں سارے بزرگ ہوتے ہیں نا. اچھا مزار بھی سارے ادھر, امریکہ نے سارے مزار ادھر گرا دیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان دریائے دجلہ کے کنارے انہوں نے جناب اپنا مسلح پانی پہ ڈالا اور اس پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا جنہیں مناظرہ کرنا ہے ایتھے آ کے کرو. کیڑا پاگل ہے جڑا ایتھے جا کے کرے گا مناظرہ. تو لیکن اب یہ سارے بزرگ ناپید ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, یہ ساری کہانیاں تھیں.
اب کہانیاں پکڑی جائیں گی. میں کہتا ہوں یہ واقعہ آپ کوئی کر دے, پوری یورپین دنیا امریکن سارے کلمہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے, وہ کہیں گے ہم نے اتنی مصیبت جو اتنی کھڑی کی ہوئی ہے بحری جہازوں والی ختم ہی ہو جائے. اچھا تو وہ فقہ حنفی مسئلہ ہے کہ کشتی سے آپ اتر کے چونکہ سمندر یا پانی میں نماز تو نہیں پڑھ سکتے, لہٰذا کشتی میں نماز زمین کے ایکویلنٹ تصور کی جائے گی, صرف قبلہ رخ کا اہتمام کر لیا جائے. تو غلام سعود سعیدی صاحب نے کہا ہے کہ ٹرین بھی چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی, اس کا ڈرائیور ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, ہم کار ہو تو روک لینا, لیکن ٹرین جو ہے وہ تو چل رہی ہے گورنمنٹ کی ٹائمنگ کے اوپر, ویسے تو گورنمنٹ کا کام ہے کرے, لیکن ٹرین بعض کا سیکورٹی کی وجہ سے بھی نہیں روکتے, کسی بیابان جگہ پہ روک لیں تو ہوتا ہے مسلمان اسلامی بھائی وہاں پہ چڑھ دیں اور اسلامی بہنوں کا زیور اتروا لیں اور اسلامی بھائیوں کے وہ موبائل چھین لیں, ٹھیک ہے, اسٹریٹ کرائم بھی تو عام ہے, تو اس لیے بھی رسک نہیں لیا جاتا. تو انہوں نے کہا چونکہ آپ ٹرین کا مسئلہ جو ہے اس کو آپ پھر اونٹ پہ یا گھوڑے پہ یا خچر پہ قیاس نہیں کریں گے, بلکہ اس کو آپ قیاس کریں گے کشتی کے اوپر. تو جب کشتی پہ قیاس کریں گے تو صرف استقبال قبلہ کا اہتمام. جو درود بھی سکھا رہے ہیں نا, یہ نبی علیہ السلام کا محبوب درود نہیں ہے جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھیں گے. میں نہیں کہتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا گناہ ہے, نعوذ باللہ, یا یہ غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں نا, یہ بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو سب چڑھی ہوئی ہیں, آقا جی کے کتے ہیں وو 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 وو. سر آپ ہنس رہے ہیں, یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں, وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں, اور پیچھے جو نیچے والے ہیں وہ کہتے ہیں وو وو, وہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کہو وو وو. تو نبی علیہ السلام کو تو یہ کتے پسند نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں, یہ بھی دیتے ہیں, بریلوی دیوبندی بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب ہے کہ وہ شیر خدا ہے, حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے ہے وہ شیر خدا ہے, تو اس کا مطلب جو ہے وہ مانوی تو نہیں ہے, یہ کیا گستاخی ہے, شیر کی تو دھم ہوتی ہے. وہ صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے شیر خدا, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں استعارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں, کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. سر کتا وفادار تو ہوتا ہے, لیکن کتا نڈس بھی ہوتا ہے. دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا, آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا, اور جو کتے دا پتر کہیے تھے استعارے کے طور پہ, مدینے دے کتے دا پتر ہضم ہو جائے گا. مدینے کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا. یا کوئی شخص کہ میں شیر دا پتر ہاں, اس کی بجائے وہ کہ وہ والا کہ جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں, جی اے درائی یہ کر گئی وہ کر گئی, تو یہ تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہے. جب تک فزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا. اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا, وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے, تو وہ تو سر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے فرشتے نظر آ رہے ہیں. رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی ہوئی جب آپ کو نظر آتی ہے, چونکہ یہ ایچ ڈی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا, تو نائٹ ویژن کیمرے ہیں, تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے نظر آئیں گے. تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا فرشتے ہیں نا, یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فرشتے ہیں, سائنس کی زبان فرشتے کوئی نہیں ہے. یہ تو وہ جو میں نے ایک اگریسو سٹائل میں بیان کیا وہ میری زندگی کا ایک جز ہے. میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں, میرے سینس آف ہیومر سے لوگ جانتے ہیں کہ میں تو ایک مزاحیہ طبیعت کا بندہ ہوں. لیکن جب بندہ میدان جنگ میں اترا ہوتا ہے, میدان جنگ میں علمی جنگ میں, تو ظاہر پھر ہاؤ ہو رہی ہوگی. سر آج تک کسی کرکٹر کی بیوی نے کہا ہے, کسی وہ ایسا کرکٹر جو بال بھی کرتا ہو, اس کی بیوی اسے کہے کہ یہ کیا تو میدان جنگ میں اسے وہ میدان جنگ میں ایسے ہی کرے گا نا, وہ گھر میں تو نہیں کرتا. وہ جب بیوی سے پراٹھا مانگتا ہوگا تو پراٹھا اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, او چائے اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا. لیکن اب آپ اس کے میدان جو کرکٹ کے میدان میں وہ جو چیزیں ہیں اس کو پرسنل لائف تو نہ کاؤنٹ کریں. اسی طریقے سے جب میں علماء کی گستاخانہ عبارتوں پہ گرفت کر رہا ہوتا ہوں تو میں آواز نہیں کر رہا ہوتا ہوں, وہ اسی کے لیے ہے. جب میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا رہا ہوتا ہوں, کوئی قاری یا عالم قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو 40 دن تک قبرستان والوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے, کدھر پوچھ رہے کدھر گلو نے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو پہلے میں آپ کو لاجیکل اور اینٹی وینم پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ اگر جو بندیوں کا قاری یا امام کسی بریلوی کی قبر کے پاس سے گزر جائے تو بریلوی بزرگ سے پوچھے وہ کہے گا ہو سکتا ہے وہ مطلب وہ سے نوست پہ آگئی ہوگی, عذاب ود ہی جائے, کہے گا نہیں, تو میرا خیال اس کے اندر ہی جواب ہے. سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے, اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ ایک مزے کی بات کرو, اگلے دن میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے, تو وہ پہلے کٹر دیوبندی تھے, آہستہ آہستہ دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے. انہوں نے بڑی مزے کی بات سنائی. وہ کہنے لگے میرا ایک دیوبندی دوست تھا, تو مجھے کہتا تمہیں علی نے گمراہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو کہتا کہ ہوا یہ کہ ہمارے علاقے میں انہوں نے نا, چونکہ مسجد دیوبندیوں کی میں نے بات کی تھی, ہم متولی تھے وہاں پہ, فضائل مال کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ لا کے رکھی تھی, اب ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. تو کہتے میں اپنے علاقے میں واپس گیا تو انہوں نے 1 مہینہ پہلے ہی نا ایک کراچی میں کوئی دیوبندی مفتی تھا مناظر, اس کو کہا کہ تم 1 مہینہ تیاری کر لو, تمہارا مناظرہ کرانا ہے. مناظرہ ایک اسکول ٹیچر کے ساتھ, وہ بھی سائنس ٹیچر, عربی کا ٹیچر نہیں, سائنس کا ٹیچر. لیکن جو ہمارے لیکچرز دیکھتا ہو تو اس کو انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے.
وہ کہتے ہیں جی 1 مہینے کے بعد خیر کہتے ہیں میں نے اپنے پوری مسجد کمیٹی کو, امام مسجد کو, اپنے لوگوں کو بٹھایا, وہ بھی پوری تیاری کر کے, ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ہونے کیا والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہماری جو اب گفتگو یا مناظرہ یا مجادلہ جو کچھ بھی ہوگا اس کی بنیاد کس کے اوپر ہونی چاہیے, اہل سنت کے منہج پہ؟ انہوں نے کہا جی. تو ان کا مولانا صاحب میں تو ہوں جاہل, مجھے تو عربی بھی نہیں آتی, تو آپ تو عالم دین ہیں, تو میں آپ کے سامنے اہل سنت کا منہج بیان کرتا ہوں اور بریکٹ کے اندر جو میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو سے سیکھا ہے, تو آپ اگر میں غلط بولوں آپ نے کہہ دینا غلط ہے, اگر میں صحیح بولوں آپ نے تصدیق کرنی, ان کا جی بیان کرو. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہی بولے گا جو ہے. ان کا جی سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ دیکھیں گے, اس کے بعد سنت سے, سنت سے نہ ملے تو اجماع امت سے, اور اجماع سے نہ ملے تو قیاس کریں گے. اس کی تو باتیں ہی کھل گئی, ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ اہل حدیث, اس نے کہا میں اہل حدیث تو نہیں ہوں, میں تو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہوں. ان کا یہ اہل حدیث تو اجماع کو نہیں مانتے, حالانکہ یہ بھی پراپوگنڈا ہے, اس میں اہل حدیث کا بھی قصور ہے, انہوں نے بھی وہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز نہیں نہ کیا سوائے شیخ زبیر صاحب کے, انہوں نے آ کے اس منہج کو زندہ کیا. ان کا جی بالکل ہمارا بھی یہی منہج ہے, کتاب اللہ سنت اجماع. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا, یہ بخاری مسلم سے رفع الدین کی حدیثیں لائیں گے, ہم ترمذی سے ضعیف روایتیں رفع الدین کے ترک پہ پیش کر دیں گے. نہ, اس نے سوال پتہ کیا کیا, مجھے جنازے سے یاد آیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پتہ ہے حنفی نہیں پڑھتے, پہلی تکبیر کے بعد ثنا, دوسری کے بعد درود شریف, تیسری کے بعد دعا, چوتھی کے بعد سلام پھیرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو ثنا ہے, اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے, تو نماز جنازہ ایک نماز ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ کہتا نہیں ہے اس میں. ان کا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہے. اس نے کہا جی ہے, صحیح بخاری کھولی, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے بخاری تو میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں. ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے, آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. ان کا یہ تو آگے صحیح بخاری, پہلے وہ کہتا ہے وہ مانا ہی نہ کہ بخاری میں لکھا ہے. ان کا بخاری لے کے میں آپ کو نکال دیتا ہوں. پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لکھا ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں, تو اس لیے حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا نا, اہل سنت کا منہج ہے پہلے کتاب اللہ, پھر سنت, پھر اجماع, پھر چوتھے نمبر پہ امام حنیفہ. ہائے 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 ہائے, پھنس گیا. اس کا جواب تو اب کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا میں نے تو آپ کو سنت پہ بھی تو اجماع پہ بھی نہیں ہم آئے, سنت میں نے آپ کو بتائی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں سنت ہے. اب آپ بتائیں کہ کس ترک رفع الدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں, اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آندہ سے رفع الدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں, جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا کریں. کیسے پوائنٹ دکھانا ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے, کتاب اللہ سے بتائیں, سنت سے بتائیں, اور باقی آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو. تو اس کا جواب تو کوئی تھا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ جاہل ہیں, کوئی عالم لے کے آئے میں اس کے ساتھ بات کروں. یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے. یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے آئے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہے وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں, ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے. تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اسے کہانی کرا سکوں. تجھے تو میں کرا نہیں دیتا, تو چھوٹا جاہل ہے. اصل مطلب یہ تھا اس کا, یہی مطلب ہوا نا. جو بندہ ایک عام بندے کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا, جو کہہ رہا مجھے عربی نہیں آتی ہے, میں آپ سے پوچھ پوچھ کے, کہتے ہیں بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے, آپ تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے ان کے ساتھ پوچھ پوچھ کرتے ہیں یہ سارے. اچھا, اور وہی مجھے سنانے لگے, کہتے ہیں ایک پنڈی میں ایک مفتی ہیں بہت بڑے, ان کے بڑے مشہور ہیں, میں نام نہیں لیتا, میں اشارہ کر دیتا ہوں, جو بندی ساروں کو پتہ ہے, وہ اس روئے عرض پہ ان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں. وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. پنڈی صدر میں آپ کے ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں دیوبندیوں کے, ٹھیک ہے جی. ان کی جو ان کے نام کے ساتھ جو ان کی کاسٹ آئی ہے نا وہ توئیں سے شروع ہوتی ہے, بس اتنا میں بتا دیتا ہوں, ان کو پتہ چل جائے گا کون ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی میرا ایک آفس کا کلیگ ان کے پاس پکڑ کے لے گیا. ان کا جی آپ کیا ہیں؟ ان کا میں جاہل ہوں. اسٹارٹ ہی سے کرتے جاہل ہوں, آپ سے سیکھنے آیا ہوں, یہ نہیں پتا کرنے کیا آیا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کرتے کرتے انہوں نے اسی طرح کہتے ہیں, میں نے اس کو کہا کہ منہج کیا ہے, یہ فارمولہ ہاتھ لگ گیا نا سر. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. وہی والی پورا ایپیسوڈ رپیٹ ہوا. اب اس کو تو پتا تھا کہ یہ مسئلہ خراب ہے. اس نے کہا نہیں ہم تو سنت مانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو. اس نے کہا سر اگر آپ سورہ فاتحہ کو سنت مانتے ہیں تو آپ کی جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا. وہ کہتا نہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, ہم سنت مانتے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ مانتے ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں, صرف ماننا ہی ہے. وہ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑیں. وہ بیسیکلی مناظرہ کر رہا تھا, ہاں میں نے مان لیا, آپ کو اگلے ٹاپک پہ آؤ, ادھر میں تمہیں ٹھپی دیا, ادھر تو تمہیں ٹھپی دے لینا. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا, وہ پڑھا لکھا بندہ تھا. اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ مان رہے ہیں نا, آندہ سے یہ پڑھتے نہیں پڑھتے تم نے پڑھا کرنی ہے, اٹھو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. فقہ حنفی پوری ختم, ایک فاتحہ کے مسئلے ہوتے ہیں, مسئلہ ختم ہو گیا نا. تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے ایک لوز بال مجھے بھی دے, میں بھی ایک فل ٹاس پہ چھکا مار دوں. نہ سر, اسی 6 چھکے مارنے ہیں, اس کے بعد ختم.